بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تو آج جو ہے فعل متعدی کا بیان ہے، فعل متعدی کا بیان ہے۔ اور فعل متعدی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف آپ کو یاد ہے؟ فعل متعدی اس کو کہتے ہیں جو فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اس کو مفعول بہ کی ضرورت ہو، اس کو مفعول بہ کی ضرورت ہو۔ پھر اس کی کیا کہتے ہیں، 3-4 قسمیں آتی ہیں۔ کتنی آتی ہیں؟ 4۔ ایک وہ فعل متعدی ہوتا ہے جس کو ایک ہی مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا۔ یہاں عمرن ایک ہی مفعول بہ آیا، اس کا کیا آیا؟ ایک ہی مفعول بہ آیا، سمجھ گئے نا؟ اور دوسرا جو ہے، دوسری قسم جو ہے وہ اس کے 2 مفعول بہ آتے ہیں۔ کس کے آتے ہیں؟ 2 مفعول۔ جیسے آتیت زیدن درہمن، آتیت تو اس کے کتنے مفعول آئے؟ 2۔ اور تیسری قسم ہے اس کے بھی 2 ہی مفعول بھی آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں افعال قلوب۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی آدمی کے مائنڈ سے اور آدمی کے ذہن سے جن لفظوں کا اور جن فعلوں کا تعلق ہوتا ہے ان کو افعال قلوب کہتے ہیں۔ آدمی ذہن سے کوئی بات سوچتا ہے، پھر اس کو بتاتا ہے، اس کے بتانے کے لیے عربی میں جو الفاظ آتے ہیں، جو افعال آتے ہیں، ان کو افعال قلوب کہتے ہیں۔ قلب کے معنی آتے ہیں دل، آدمی کے دل سے، آدمی کے ذہن سے جو چیز ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ افعال قلوب۔ تو 2 ہی قسمیں آئی ہیں۔ تو اب جو ہے چوتھی قسم کیا ہے؟ جن کے 3 مفعول بہ آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ 3 مفعول بہ آتے ہیں۔ یہ بھی ہے عالم، ارا، انبا، نبا، خبر، خبر اور حدث۔ ان کے آتے ہیں 3 مفعول بہ۔ کیا آتے ہیں؟ 3 مفعول بہ۔ تو آج جو ہے آپ کو یہی یاد رکھنا ہے کہ فعل کی ایک قسم ہے فعل متعدی، اور فعل متعدی اس کو کہتے ہیں جس کو جو فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اس کو مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو۔ اور فعل متعدی کی 3 قسمیں ہیں۔ 4 قسمیں مانو یا 3 مانو، ایک ہی بات ہے، چلو 4 ہی مان لو۔ ایک وہ جن کا ایک ہی مفعول بہ آتا ہے، جیسے ضرب زید عمرن۔ دوسرا وہ ہے جن کے 2 مفعول بہ آتے ہیں، جیسے آتیت زیدن درہمن، تو اس کے زیدن ایک مفعول ہے اور درہمن دوسرا مفعول ہے۔ اور تیسری قسم افعال قلوب ہے، افعال قلوب ہیں۔ افعال قلوب ان افعال کو کہتے ہیں جن کا تعلق آدمی کے ذہن یا اس کے دل سے ہوتا ہے، آدمی کے ذہن، خیال اور اس کے دل سے ہوتا ہے۔ تو چوتھی قسم ہے جن کے 3 مفعول بہ آتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ انبا، یہ ہے عالم، ارا، انبا، اخبر، خبر، نبا، حدث۔ ان کے 3 کتنے آتے ہیں؟ 3 مفعول بہ آتے ہیں۔ اور آخر میں جو ہے ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ در باب علمت و مفعول لہ و مفعول معہ را بجائے فاعل نتوانند نہاد و دیگر ہارا شاید و در باب آتیت مفعول اول بمفعول ما لم یسمى فاعلہ لائق تر باشد از مفعول دون۔ کہتے ہیں جو عالمہ ہے نا، عالم آرا، یعنی جو 3 کیا ہے، 3 مفعول بہ جن کے ہوتے ہیں، سمجھے نا؟ در باب عالم تو مفعول لہو اور مفعول معہ کو آپ فاعل نہیں بنا سکتے ہیں، آپ فاعل نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں، یعنی جن کے 2 مفعول آتے ہیں یا 3 مفعول آتے ہیں، جیسے کہ آتے تو مفعول اول بمفعول ما لم یسمى فاعلہ، تو کہتے ہیں ان میں جو پہلا مفعول ہے نا، پہلا مفعول ہوتا ہے، جن کے 2 مفعول ہوتے ہیں یا 3، ان کے پہلے اگر آپ کبھی اس کو فعل مجہول بنانا چاہو تو زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ پہلے ہی مفعول کو کیا بنا دو؟ نائب فاعل بنا دو، نائب فاعل بنا دو۔ یہ کہنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی بنا سکتے ہیں لیکن پہلے مفعول کو نائب فاعل بنانا۔ تو آپ کے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کو جو فاعل پر پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں: متعدی ایک مفعول، متعدی بدو مفعول، متعدی
اور افعال قلوب اور متعدی بس مفعول یعنی وہ جن کے 3 مفعول بھی آتے ہیں. پھر فرمایا یہاں ایک قاعدہ کی مفعول لہو جو پیچھے آ چکا ہے اور مفعول معہو کو آپ فاعل نہیں بنا سکتے ہیں، فاعل نہیں. و دیگر ہارا شاید و در و دیگر رانا اور باقی کو آپ کیا کر سکتے ہیں بنا سکتے، باقی جو مفعول ہیں ان کو آپ نائب فاعل بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جن کا 3 مفعول بھی آتے ہیں تو ان میں سے جو اول ہوگا اس کو مفعول بھی اس کو نائب فاعل بنانا زیادہ اچھا ہے. بس اب ترجمہ سنو. فصل سنو، فصل پڑھو نا. فصل بدا کی فعل متعدی بر 4 قسم است. فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں. اول متعدی بیک مفعول. نمبر 1 متعدی بیک مفعول. چون ضرب زید جیسے ضرب زید عمرن. دوم متعدی بدو مفعول. دوسرا متعدی بدو مفعول. دوسرا 2 مفعول والا متعدی کی اقتصار بر یک مفعول روا باشد کی جس کے ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز ہوتا ہے. روا معنی کیا ہو گیا؟ جائز. چون آتا و آنچ در معنی او باشد اور وہ جو کوئی آتا کے معنی میں ہو. در معنی او باشد جو کوئی اس کے معنی میں ہو. کس کے معنی میں ہو؟ آتا کے معنی. چون آتیت زیدن درہمن جیسے آتیت زیدن. و آنچ و اینجا آتیت زیدن نیز جائز است. اور اس میں آتیت زیدن کہنا بھی جائز ہے. آپ بتا سکتے ہو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آتیت زیدن درہمن اور آتیت زیدن میں کیا فرق ہے؟ اس میں 2 مفعول اور اس میں ایک ہی مفعول ہے. کیوں؟ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کے 2 مفعول کو اگر آپ کبھی ایک کو ہٹا دو، حذف کر دو، ایک ہی کو لاؤ تو ایسا کرنا بھی جائز ہے. سمجھ گئے نا؟ سوم متعدی بدو مفعول. نمبر 3 2 مفعول والا متعدی کے اقتصار پر یک مفعول روا نہ باشد کہ جس کے ایک مفعول پر اکتفا کرنا. اقتصار کا کیا کرو گے؟ اکتفا کرنا. روا نہ باشد کیا ترجمہ کرو گے؟ جائز. تو انہوں نے مفعول دو مفعولوں والے فعل کی 2 قسمیں کی. ایک وہ جس کے ایک مفعول کو آپ حذف کر سکتے ہو، دوسرا وہ جس کے آپ ایک مفعول کو دونوں کو لانا ضروری ہے، ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. یہ افعال قلوب. اس لیے انہوں نے 4 قسمیں بتائی. اچھا بے مغفور روا نہ باشد کیا ترجمہ کرو گے؟ جائز نہیں ہے. وَإِن در افعال قلوب است اور یہ قاعدہ افعال قلوب میں چلتا ہے. جو علم تو جیسے علم تو زنن تو میں نے گمان کیا. حسب تو میں نے خیال کیا. خل تو میں نے خیال کیا. زعم تو میں نے کہا. یعنی وہاں جہاں پورا یقین نہ ہو اور پھر آدمی کہہ رہا ہے اس کو زعم تو کہتے ہیں. ورأیت میں نے دیکھا. وجدت میں نے پایا. تو یہ علم تو اور کیا کہتے ہیں رأیت اور زعم تو ان کا جو ہے یقین جہاں ہو وہاں کہا جاتا ہے. اور حسب تو خل تو زنن تو جہاں آدمی کو ڈاؤٹ ہو وہاں یہ چیزیں استعمال کی جاتے ہیں. سمجھے نا؟ چون علمت زیدن فاضلا میں نے زید کو فاضل جانا. علمت میں تو فاعل ہے، زیدن پہلا مفعول اور فاضلا دوسرا مفعول. جس پر نصب آئے گا 2 زبریں آئے گی وہ مفعول ہوگا، یاد رکھنا.
ظننت زیدن عالمن، میں نے زید کو عالم گمان کیا. جہارم متعدی بصح مفعول. نمبر 4 تین مفعول والا فعل متعدی. چون اعلم ارا انبأ خبر اخبر نبأ حدث. تو یہ سب کیا ہے؟ تین مفعول والے. چون اعلم اللہ زیدن عمرن فاضلا. اللہ نے زید کو اطلاع دی کہ عمر فاضل ہے. عمر تو عالم اللہ میں اللہ کیا بن گیا؟ فاعل، اسی لیے اس پر رفع آیا. زیدن کیا بنا؟ پہلا مفعول، اسی لیے اس پر نصب آیا. اور عمرن کیا بنا؟ دوسرا مفعول، اسی لیے اس پر نصب آیا. اور فاضلن کیا بنا؟ تیسرا مفعول، اسی لیے اس پر نصب آیا. بدا کی این ہما مفعولات مفعول بھی اند جان تو کی، یہ سارے مفعول بھی ہیں. یہ سارے مفعول بھی ہیں. جتنے بھی زیدن فاضلن یعنی یہ سارے کیا ہے؟ سارے کے سارے مفعول بھی. وہ مفعول لہو یا مفعول معہو یا مفعول مطلق نہیں ہے. ومفعول دوم در باب علمتو، اور علمتو کے باب میں دوسرا مفعول. ومفعول سوم در باب اعلمتو، اور اعلمتو کے باب میں تیسرا مفعول. ومفعول لہو ومفعول معہو، اور مفعول معہو اور مفعول لہو کو. رامانی کیا ہوگا؟ کو. بجائے فاعل نتوانن، فاعل کی جگہ نہیں رکھ سکتے ہیں. یعنی افعال قلوب کے دوسرے مفعول کو، اور اسی طرح سے مفعول معہو اور مفعول لہو کو آپ فاعل نہیں بنا سکتے ہیں. ودر دیگرہا را شاید اور دوسروں میں جائز ہے. ودر باب آتیتو، اور آتیتو کے باب میں یعنی آتیش کے دو مفعولوں میں سے ایک مفعول کو حذف کرنا جائز ہے. مفعول اول بمفعول ما لم یسمى فاعلہ لائق تر باشد. اور آتیتو کے پہلے مفعول کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بنانا زیادہ اچھا ہے. از مفعول دوم دوسرے مفعول سے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ آپ کو یہ قواعد یاد رکھنے ہیں، اور اس کا اس طرح ترجمہ سمجھ آ گیا اور تعلیم دینی ہے. آگے سمجھ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة الحمد للہ رب العالمین.